حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا رمی یا قرن یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلام بھائیو، انشاءاللہ الکریم 17 رمضان شریف کا یہ مبارک وقت دعا افطار کا سلسلہ ہے، مدنی مذاکرہ. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، تو اسلام بھائی اپنی اپنی جگہوں پر ہی بیٹھے رہیں انشاءاللہ الکریم. مغرب کی نماز ادا کرنے کی نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ ابھی سے ہی ثواب کا سلسلہ جاری ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو دربار میں ایک عجیب کام دیا، اور وہ کام کو جس طرح تھا کہ آپ تینوں ایک ایک تھیلا کپڑے کا یہ لیں اور باغ میں چلے جائیں اور میرے لیے اچھے اچھے پھل جمع کر کے لائیں. تینوں وزیر جو تھے وہ اس حکم پر بڑے حیران ہوئے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا. باغ میں پہنچے. پہلا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ نے منگوائے، کیوں نہ اس کے لیے اچھے اچھے پھل میں جمع کروں. چنانچہ وہ درختوں پر بھی چڑھا اور مختلف قسم کے پکے ہوئے اچھے اچھے پھل اس نے جو ہے وہ جمع کیے، تھیلا بھر لیا. دوسرا جو وزیر تھا وہ بھی کسی طرف نکلا باغ میں، اور وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ تھیلا کھول کر ایک ایک پھل چیک کرے گا کہ بھئی صحیح ہے کہ نہیں. وہ تو صرف یہ دیکھے گا کہ بھئی تھیلے میں پھل ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ اس نے جو ادھر گرے پڑے پھل تھے، کچے پکے گلے سڑے، وہ سب اس نے پھل جو ہے وہ جمع کر کے اپنا تھیلا بھر لیا. تیسرا جو تھا وہ اور سست تھا. اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اتنا ٹائم کہاں کہ تھیلا کھولے گا، وہ تو خالی دور سے دیکھ لے گا کہ ہاں بھئی تھیلا ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ اس نے پتی، ڈنڈیاں، بھوسے اور کچھ پتھر بھی ڈال لیے تاکہ وزن ہو جائے. اس نے اس طرح تھیلا بھر لیا. اب دوسرے دن جب ہوا تو بادشاہ نے تینوں کو بلایا کہ آ جاؤ بھائی. تینوں اپنا اپنا تھیلا لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے. بظاہر بھرے ہوئے تھے، اور واقعی بادشاہ نے تھیلے کھولے بھی نہیں.
بلکہ حکم یہ سنایا کہ ان کو ان تینوں تھیلوں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے جیل میں قید کر لیا جائے، کچھ کھانا پینا نہ دیا جائے، بس یہ تھیلے کے ساتھ رہیں گے۔ اب تینوں کو بند کر دیا گیا۔ پہلا جو تھا اس نے تو اچھے پھل جمع کیے تھے، اس نے تو تھیلا خالی کیا اور روز 1 پھل کھاتا اور خیر خیریت سے اس نے اپنا مہینہ گزار لیا۔ دوسرا جو تھا اس نے تو گلے سڑے اور کچے پکے اس نے پھل ڈھونڈے تھے، 1-2 دن تو اچھے پھل ڈھونڈے اس نے کھائے، لیکن پھر بھوک تھی، مجبوراً گلے سڑے پھل کھانے لگا، بیمار پڑ گیا، بڑی تکلیف کے ساتھ بیماری کے ساتھ اس نے وہ مہینہ گزارا۔ تیسرا جو تھا اس نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا تھا، پتیاں بھوسیاں نے ڈنڈیاں تھی اس کے پاس، پتھر تھے، وہ تو 2 دن میں ہی مر گیا۔ تو یہ جو معاملہ ہم نے سنا ہے، اس میں جو نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں، مال، دولت، عزت، شہرت، نیکیاں، گناہ، یہ سب مطلب ہمارے بھی اعمال نامے میں جمع ہو رہے ہیں، اور جب انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا امیر کبیر بھی شخص ہو تو اس کو کوئی نوٹوں کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا، اس کے پاس سینکڑوں اگر لباس ہوں تو اس کو کسی اچھے ویل ڈریس میں اس کو نہیں کفنایا جاتا، بلکہ جو لاوارث کو کفن ملتا ہے وہی کفن عام طور پہ دیا جاتا ہے۔ کوئی اس کی اسپیشل جتنی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیوں میں بھی اس کو کوئی میت کو نہیں لے جایا جاتا، بلکہ ارب پتی سیٹ بھی ہو تو ایمبولینس یا میت بس میں اس کی لاش جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال، اسباب، شہرت، بینک بیلنس، پراپرٹی، یہ سب رہ جاتی ہے۔ بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے مگر کس کے ساتھ؟ اعمال کے ساتھ، اور اعمال اگر اچھے ہیں، نیکیاں ہیں، اور وہ نیکیاں بھی مرحبا مکہ مدینہ ہے، تو پھر وہ جو نیکیاں ہیں وہ اسی کی اس مٹی کی قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دیتی ہیں۔ بتایا گیا نا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تب ہوتا یہی ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، ایک تو نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھئی نماز پڑھو نماز پڑھو، اب ساتھ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ یہ ماشاءاللہ الکریم جو اعتکاف کی بہاریں جو لوٹ رہے ہیں اور یہ جو تاثرات دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا وضو کیسے کرنا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، تسبیحات کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کو قبر میں بھی راحت دلاتی ہے، نور بن جاتی ہے اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، اس کے وہ روزے رکھنا اس کی قبر میں برکتیں دلاتے ہیں، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا، اس کو نعمتیں ملیں گی، اس کو اجر و ثواب اس پر نچھاور کیا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر غور کریں اور سوچیں تو واقعی اس معاملے میں توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ عبادت کرنی بھی ہے، لیکن اس عبادت کو بھی اس انداز سے کرنا ہے جس کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ روزہ رکھنا ہے تو بتایا گیا نا کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ ہو گیا۔ رکھنے والے یہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، معذاللہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں عبادت کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو وہ اس کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے راہ علم، جس کو پڑھنے کی امیر اہل سنت بارہا ترغیب دلاتے ہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی امور یعنی دنیا کے معاملات کے بارے میں فکر و غم کرے،
کیونکہ دنیاوی امور کی فکر کرنا سراسر نقصان دہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فکر دنیا دل کی سیاہی کا موجب یعنی سبب ہوتی ہے، جبکہ فکر آخرت تو نور قلب کا باعث ہوتی ہے، اور اس نور کا اثر جو ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کا غم اسے خیر یعنی بھلائی کے کاموں سے منع کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی فکر اس کو کار خیر یعنی اچھے کاموں پر ابھارتی ہے۔ اور سبحان اللہ، لکھا کہ یہ بھی یاد رہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور تحصیل علم یعنی علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا، یہ فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی راہ علم کے صفحہ نمبر 92 میں ہے کہ رزق کی وسعت، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روزگار میں برکت ہو، وسیع ہو، تو لکھا ہے کہ رزق کی وسعت یعنی قوی یعنی روزی میں برکت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع، تعدیل ارکان یعنی ارکان نماز ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے کا لحاظ کرتے ہوئے تمام واجبات اور سنن اور آداب کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کی سنن کیا سنتیں، نماز کی واجبات کیا ہے، تو ان سب کا اہتمام، اول تو علم ہوگا تو عمل کریں گے۔ تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سیکھنے کا ایک سلسلہ بنائے ہوئے ہیں۔ مدری چل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو دینی ماحول ہے جس میں ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم آخری عشرے کا فائدہ اٹھائیں، اعتکاف کر لیں۔ الحمدللہ مساجد اہل سنت میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہے ہیں، معلوم کر لیں، اور باقاعدہ ان کا بھی شیڈول ہوتا ہے جس میں سکھایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں جو مسجد بیت میں گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی اگر دعوت اسلامی کے جو اسلامی بہنیں ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کر لیں تو ان کو بھی باقاعدہ شیڈول دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا مطالعہ کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ الحمدللہ تاکہ ہمارے جو عبادات کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم صحیح انداز سے ادا کریں۔ اور امیر علیہ سنت اپنی کتاب فیضان نماز کے پیج نمبر 304 پر لکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں، یعنی جس سے عمر لمبی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ نمبر 3، بزرگوں کا احترام کرنا۔ نمبر 4، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 5، ہر صبح و شام یہ کلمات پڑھنا، اور یہ کلمات کتاب میں لکھی ہیں۔ نمبر 6، بلا ضرورت ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے بچنا۔ نمبر 7، پورے طریقے سے سنن و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کرنا۔ نمبر 8، نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا، یہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے۔ اور نمبر 9، ایک ہی احرام سے حج و عمرہ ادا کرنا یعنی حج قران کرنا۔ اور نمبر 10، اپنی صحت کا خیال کرنا کہ یہ تمام باتیں عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ اور الحمدللہ اس کا بہترین جو ہم نظارہ دیکھتے ہیں مدنی مذاکرے میں عبادت کے معاملات، صلہ رحمی کے معاملات، اخلاقی معاملات، تو یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم کو یہاں سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، عمل کریں، اور پھر اس کی برکتیں پائیں۔ سبحان اللہ، نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی ہم نے فضیلتیں سنی، تو امیر علیہ سنت اس میں ایک بڑی پیاری فضیلت لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اس کا رکوع سجود قرات مکمل نہ کرے، جیسے آج کل ہمارا بدقسمتی سے انداز ہے، تلاوت کیسے کرنی ہم سیکھ ہی نہیں رہے، نماز کیسے پڑھنی ہم سیکھ ہی نہیں رہے، تو نماز جو اس طرح مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔
پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی یعنی اندھیری چھائی ہوتی ہے، اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجی تیری الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت مسجد میں آتے ہی کر لی تھی تب تو ٹھیک ہے، ثواب آپ کا جاری ہے، اور اگر نہیں کی تھی اور افطار کا وقت آیا اب یاد آیا اب کر لیں، اور افطار کے بعد بے شک اگر ٹائم ہو چکا ہے فائنل یقینی تو افطار کر لیں، ورنہ یہ کہ ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف کم از کم پڑھ لیں، پھر بے شک یہ مناسب ہے تو پھر افطار کریں۔ آج سیدتنا یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم عرس 17 رمضان، اس مناسبت سے فرمان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تم اپنی مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج یوم سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ سوال یہ کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والد اور والدہ ان کا نام کیا ہے؟ والد محترم حضرت ابو بکر صدیق اور امی جان ام رومان۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مشہور لقب یہ کیا ہے؟ صدیقہ اور حمیرہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام کیا تھا؟ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ، اور تمام فقیہہ میں بہت بڑی عالمہ، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت کا کیا عالم تھا؟ حضرت ام درہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا،
اور ایک درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث بھی بیان فرماتے ہیں. ایک روز اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہے، تمہیں سلام کہتے ہیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر کیسی فضیلت حاصل ہے؟ آپ کو تمام عورتوں پر فضیلت ایسی ہے، آپ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے فرید کی سب کھانوں پر. فرید نام سنا ہوگا، یہ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگو لیے جائیں، جب یہ نر پڑ جاتے ہیں، یہ ہے سرید. یہ سرید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ہمارے ہاں جو بچی کھچی روٹیاں ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں، بھلے 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے، اگر وہ کھانے کے قابل ہیں، سوکھی بھی ہیں، تو اس کو نرم کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال دیں، نرم ہو جائیں گے. پھر اس میں شوربہ ہے، کچھ بوٹیاں ہیں، کچھ سالن بچا کچھ یہ ڈال کر، ضرورت ہو تو کوئی زیرہ مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو بہترین ڈش تیار ہے. ہو سکے تو تھوڑی کھجوریں وغیرہ آخر میں اس پر ٹکڑے کر کے چیر کے بیج نکال کے ڈال دیں. قرآن کریم کی کس صورت میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20. اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ تقریباً 2210. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مشکل مسائل میں آپ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے تھے؟ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا، کوئی دشواری پیش آتی، تو ہم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں سوال کرتے، تو آپ کے پاس سے اس بات کا علم پاتے. آپ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی؟ 17 رمضان الکریم 57 ہجری میں. اور وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 67 سال 67 ایئرس. آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ صحابی نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفن ہے؟ جنت البقیع میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاطف رضا طاہر شکر سے امیر رسول کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں جمع ہی آئے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کہ یہ مسکر ہنسنے یا پھر کہہ کے حکم میں آئے گا؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیں. اگر مل گیا تو انشاءاللہ دیکھ کر عرض کریں گے. دوسرا سوال کو کر لیں. مسجدوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ خادم صاحب پوچھا لگانے کے بعد پنکھے آن کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی مسجد میں ہوتا نہیں، اور وہ فرش سکھانے کے لیے پنکھا چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ فرش سکھانے کے لیے اس طرح مسجد کا پنکھا چلانا درست ہوگا؟ کوئی ہے نہیں مسجد میں، اب وہ کہ اگر چند منٹ دیر میں سوکھے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا. یعنی مطلقاً اس کی ممانعت اور مطلقاً اجازت دونوں ہی نہیں ہو سکتی. صورتحال کو دیکھا جائے گا. بعض اوقات پوچھا لگنے کے بعد اسے فوری سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پنکھے چلانے کی اجازت ہوگی، ورنہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ اگر ویسے ہی سوکھ جاتا ہے تو یوں چلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اصل پوچھا مارا ہے تو سوکھ جاتا ہے، پانی بہایا ہے تو سوکھنے میں دیر لگتی ہے. جی. پوچھا ہوتا ہی مطلب یعنی کہ وہ یہ مارا ادھر آگے بڑھے پیچھے سوکھ گیا، اس طرح بھی ہوتا ہے. پھر سیزن وائز بھی ہوتا ہے. جی. گرمی میں گرم زمین ہے تو پھر
جلدی سوکھ جائے گا، اور سردی ہے یا بارش کا سیزن ہے، نمی، اس میں دیر سے سوکھے گا۔ اب یہ کہ اتنی سوچنے کی صلاحیت پوچھا لگانے میں ہونی چاہیے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ایک کی ضرورت ہے تو ایک سے گزارا کرے، سارے پنکھے کھول دیے جائیں گے، تھوڑا سا حصہ جو ہے اس میں پوچھا لگایا ہے، تو اگر ایسا ہے تو گھر میں بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اور کفر کے درمیان 17 رمضان شریف کو لڑی جانے والی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، جس میں ہزاروں کافروں کے مقابلے میں 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی بہادری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ ان 313 میں سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس غزوے میں شہادت نصیب ہوئی۔ ان 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہاجرین میں سے تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر بن عبد عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عاقل بن بکیر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مہجع رضی اللہ عنہ، اور حضرت صفوان بن وہب رضی اللہ عنہ، اور باقی 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انصار میں سے تھے، جن میں سے 2 صحابی قبیلہ اوس کے تھے، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، اور باقی 6 صحابی قبیلہ خزرج میں سے تھے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، اور حضرت معوذ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ پیارے امیر اہل سنت، ہم نے ابھی شہدائے بدر کے نام سنے، یہ ارشاد فرمائیے کہ شہدائے بدر کی کیا فضیلت ہے اور ان کا مقام کتنا بلند ہے؟ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، مجھے امید ہے جو لوگ بدر و حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 508۔ نمبر 2، بے شک اللہ کریم اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اہل بدر کے فضائل تو اتنے ہیں کہ ان کے نام لے کر دعائیں کرنے کے بھی فضائل ہیں کہ پورے نام لیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، اگر مل گیا تو عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فی الحال تو نہیں مل رہا مجھے، وقت لگے گا ڈھونڈنے میں، تو بھی سوال جواب کا سلسلہ۔ یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ عام طور پہ بدر کہتے ہیں، تو دال پر زبر نہیں ہے، بدر دال ساکن ہے، اور بدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ایک صفاتی نام بدر بھی ہے۔ یوں لفظ بدر بڑا اچھا اور معتبر، بدر 14ویں کے چاند کو بولتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر ہونا، 14ویں کا چاند اپنی جگہ پر ہے۔ وہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، میرے اندھیرے دل کو ماہ عرب، یعنی یہاں مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے چاند کا جلوہ چاہیے۔ اے 14ویں کے چاند، اے آسمان کے چاند، تیری چاندنی اچھی نہیں، ان مانو کر۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب صفاتی نام بدر ہے، قمر بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام۔ ہمارے یہاں قمر بھی نام رکھا جاتا ہے، تو قمر کا تو میم ہے ہی زبر، بدر میں بس ہو جاتا ہے کہ بدر بولتے ہیں،
عام طور پہ اس کو بدر ہی بولتے ہیں. بدر بولنا زبان پہ چڑھتا بھی نہیں ہے, بدر ہی نکلتا ہے. جو عادت پڑی, جیسے ابو بکر میں نے چند بار سمجھا ہے لیکن ابو بکر ہی بول رہے ہیں, تو پرانا زبان سے وہ لگ گیا نا, رٹا ہو گیا نا. تو اس کی سیریس لینا بندہ اور پریکٹس کرے تو صحیح ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوتا. جیسے سلام غلط تلفظ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں خالی, بس وہ پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی صوب ہے. سیریس لینا پڑے گا. پیارے آقا کا نام ہے تو درست اس کا تلفظ ہونا چاہیے. بدر بدر بدر, نو بدر. واٹ از بدر؟ بدر, غزوہ بدر. یہ پھر بدر کا مقام وہ مطلب کسی کے نام سے منسوب ہے, کوئی وہاں تھا بدر کا, یا الگ الگ اس کے لیے کہ بدر نام اس کا کیا, وہ اپنی جگہ پر ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی نام بدر سب پر اوپر. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. یوٹیوب چینل پر مولانا الیاس قادری پر لائیو یہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. جواد سرور سوال کر رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے بارے میں یوں دعا کرنے کے بارے میں امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو فلاں چیز عطا فرما, کہ اللہ پاک تو وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے. کوئی رج نہیں ہے, بلکہ یہ تو بہت محتاط انداز ہے. مگر یہ نہیں کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بخش دے, یہ نہیں کہیں گے بخش دے, ہے نا. یہ تو جیسی دعا. احمد فراز یہ سوال کر رہے ہیں کہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں, جیسا کہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بھائی یا دوست یا خاندان میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہو گیا ہے, تو معلوم یہ کرنا تھا کہ قیامت کے دن ان سے حساب کتاب ہوگا یا نہیں. کیا بھول گیا, سوال وہ ڈھونڈ رہا تھا, مل گیا مجھے. جی اب اچھا سوال بعد میں کریں گے. وہ اصحاب بدر کی فضیلت کے تعلق سے, یہ میری ہی رائٹنگ ہے پرانی, ان 28 یعنی مطلب 13/6/17 1428 ہجری 38 ہجری, اور یہ عیسوی 17, تو یوں مطلب یہ کہ یہ 9-10 سال پرانی تحریر ہے. اس میں یہ میں نے یہ تحریر چٹھی میں لکھی تھی, کسی نے بھیجی ہے, کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب بدر کے ذکر کے وقت, جب اصحاب بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہو, اصحاب بدر کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے, بے حساب بخش دے, بے حساب بخش دے, ساری امت کی مغفرت فرما, آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس قول کا حوالہ ہے بریقہ محمودیہ جلد پہلی صفحہ نمبر 215. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک پیج پر مولانا الیاس قادری لائیو دیکھا جا رہا ہے. احمد فراز سوال کر رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں, جیسا کہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بھائی یا دوست یا خاندان میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہو گیا ہے, تو معلوم یہ کرنا تھا کہ قیامت کے دن ان سے حساب کتاب ہوگا یا نہیں. جنت میں داخل ہو گئے وہ خواب میں, خواب تو شرعی طور پر تو حجت ہے بھی نہیں نا خواب. یہ جو حدیثوں میں بھی جو آتا ہے کہ فلاں جنت میں داخل ہو گیا یا جہنم میں داخل ہوا, تو اس کے بارے میں بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مستقبل کا معاملہ پہلے دکھا دیا گیا, یہ نہیں کہ ابھی وہ داخل ہو چکے. داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا اور وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, پھر اس کے بعد دیگر افراد کا جانا ہوگا جنت میں. سبحان اللہ. اچھا یہ جو میں نے فضیلت اصحاب بدر کے تذکرے کے وقت دعا کی, یہ جو یہ
بچوں کا سوال چلا تھا اور یہ فضائل میں نے بیان کیا، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، تو یہ اس طرح انشاءاللہ ترکیب اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ تھا کہ ہم کمپنی میں جہاں میں جاب کرتا ہوں تو وہاں سے جو ہے نا زکوٰۃ ملا ہے، تو کیا یہ میرے اوپر لینا میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ کمپنی طرف زکوٰۃ حقدار ہو، ہاں؟ اگر آپ حقدار ہیں تو لے سکتے ہیں، حقدار نہیں ہیں تو نہیں لے سکتے. اس میں ایک ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جیسے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی کے جو بعض مالکان ہوں وہ اپنی زکوٰۃ امپلائیز میں تقسیم کر دیتے ہوں کہ ہمارے کتنے امپلائیز ہیں، 50 نہ تو یہ 50 کو زکوٰۃ دے دو، اور ان کو ایسا آتا ہوگا چونکہ نوکر ہیں ہمارے پاس ملازم ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ان پر بنتی ہو. تو اگر کوئی کسی کو یوں اپنی آفس میں کہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا وہ پہلے دیکھ لے کہ میں جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ ایک اچھی ان کی سوچ سامنے آئی کہ کیا میں لے سکتا ہوں کہ نہیں. اگر دینے والے کو بھی تو سوچنا ہے کہ کیا یہ لے ہی سکتا ہے کہ نہیں. اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارے غور تو کرنا ہوگا نا کہ حقدار ہیں کہ نہیں ہے. ظاہری حالت ایسی ہے کہ یہ حقدار ہے تو دے سکتے ہیں. محمد تفسیر حمزہ، حضور عرض گزار ہوں. سوال یہ کہنا تھا کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ریاکاری ایسا گناہ ہے کہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف. حضور اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دے، یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ. جزاکم اللہ خیر. میری اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. ریا چونٹی کی چال سے بھی باریک چال سے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. اس طرح کی وہ شاید حدیث پاک میں یہ ہے، احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے. یعنی کہ اب یہ حدیث کی شرح تو میں کیا بیان کروں، معنی ذہن میں آ رہے ہیں. اب شرح اگر تو اس کو یوں بیان کیا گیا ہے چونٹی کا پورے کے پوری آپ لائن دیکھ لیں، یہ ہزاروں چونٹیاں چلتی ہیں مگر کبھی ان کی آواز نہیں آتی. جس طرح چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتا کہ چونٹیاں اتنی چل رہی ہیں اور بالکل چل ہی رہی ہوتی ہیں، اسی طرح دل میں ریا داخل ہو جاتی ہے. تو جس طرح چونٹیوں کی آواز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس طرح تمہیں ریا کی بھی سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واصف علی اتاری پشاور سے فیس بک پیج پر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرا امیر سنت سوال ہے کہ کیا لوہے، تانبے یا چاندی کی گھڑی پہننا جائز ہے؟ گھڑی، چین، گھڑی تو ہوتا ہی لوہا، اس میں اسٹیل تو ہوتا ہی گھڑی میں. بٹن تو سامنے نظر آ رہے ہیں اسٹیل کے. لوہے، چاندی، اب وہی مراد ہوگی چین. چین تو علماء اجازت تو دے رہے ہیں گھڑی کی. اختلاف تو ہے سارے چین میں، شدت نہ کی جائے کہ علماء پہنتے بھی ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں، اور اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ کرتے ہیں. میں ہمیشہ بے چین رہتا ہوں. آپ نے کبھی بھی چین نہیں دیکھا ہو میری گھڑی میں. نہ پہننے میں کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے. پہننے میں اختلاف ایسا کہ نماز مکروہ تحریمی میں اتنا بڑا رسک کیوں لیں. بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. فیس بک پیج پہ محمد حسن پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے جلسے میں کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ نماز کے جلسے میں کم از ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. ہم ان دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ کہتے ہیں. کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک سبحان اللہ کی مقدار، یعنی ایک سبحان اللہ کہنے جتنا. کتنی دیر بیٹھے ہیں یہی بول رہے ہیں. کتنی اور اگر بیٹھنا چاہیں مزید تھوڑی دیر تو ایک سجدہ اور کر کے پھر تحیاتوں میں بھلے 150 دعائیں پڑھ لیں، اکیلے پڑھ رہے تو. نفل میں تو اجازت ہوتی ہے کہ جو احادیث کے اندر دعائیں آئی ہیں مختلف تو وہ نفل کے اعتبار سے ہیں. باقی جو
فرض کا ہوتا ہے جلسہ تو اس میں حکم یہ کہ مختصر اللہم اغفر لی اتنا کہہ کے پھر سجدے کے اندر چلا جائے. یہ مستحب ہے. جی. دو سجدوں کے درمیان جلسے میں اللہم اغفر لی کہہ لے. ورنہ ایک سبحان اللہ جتنا چپ بھی رہنا ہے تو ایک سبحان اللہ جتنا تو واجب ہے بیٹھنا. یوں تو اب صلاۃ و تسبیح میں وہ 10 بار تسبیح بھی پڑھنی ہے تو وہ ایک اس کی مطلب وہ نفل ہے اور وہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. میرا نام مشان علی ہے، میں اورنگی ٹاؤن سے آیا ہوں. امیر علیہ سنت، میرا آپ سے سوال ہے، قرآن پاک میں مکی مدنی صورتوں کا سنتے ہیں، یہ صورتیں مکی مدنی کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نہیں ہجرت سے پہلے، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو وہ مکی کہلائیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی صورتیں وہ مدنی کہلائیں. محمد اسد رضا اتاری کشمیر سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت، عرض ہے کہ زندگی میں کئی موقع آتے ہیں کہ آپ ایک کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ایک کو چن لیتے ہیں. جس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کو صدمہ کم سے کم ہو، ایسا کون سا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا بات ہے، اتنا پیارا سوال ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ 50 ہیں تو اس کو سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اگر سب حقدار بھی ہوں تو ان میں سادات کرام بھی ہوں گے. سادات کرام کو تو بولیں گے تم سید ہو، تم کو زکوٰۃ نہیں لگتی، باقیوں کو دیں گے. تو اب سید کا تو دل ٹوٹے گا نا، میں رہ گیا، دل پہ تو آئے گا نا ان کے. تو اس لیے وہ میرے مشورہ ذہن میں آیا تھا اس وقت میرے کہ اگر یہ سب کو دے رہے ہیں، حقدار تو دیکھنا تو انڈرسٹوڈ ہے. سپوز کرو کہ سب حقدار ہیں اور سب کو دیا، اب سید کو نہیں دیں گے آپ کیونکہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو پھر ان کو صاف پیسہ نظر کریں، بخشش کریں ان کو، بلکہ سب سے زیادہ دیں گے سادات کرام آل رسول ہے. ان کے نانا جان کا صدقات تو مجھے ملا جو زکوٰۃ بانٹ رہا ہوں. مجھے زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا اللہ نے، زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے. تو ان کو ڈبل پیش کریں، قبول کر لیں تو اپنا احسان نہیں ان کا احسان جانیں سیدوں کا کہ ہماری گندی رقم کو انہوں نے قبول کیا. ایسا جذبہ لائیں کہاں سے، یہ بھی مسئلہ ہے. انشاءاللہ مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے نا، یہ جذبہ سنیوں کے پاس ہے. سیدوں کا ادب یہ ہم کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے. ان کی سیرت سے جو سیدوں کا ادب ملتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. جن کو بھی ملے گا تو اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہوا ملے گا. میرا گمان ہے اتنا ادب اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ملتا ہے کہ بس کمال کمال کمال. ایک لڑکا آپ کے یہاں مطلب ملازم ہوا تو آپ کے گھر میں گھر کے کام کاج کے لیے، وہ پتہ چلا یہ سید ہے تو اعلیٰ حضرت نے سب کو بول دیا کوئی ان سے کام نہ لے، یہ مخدوم زادہ ہے، کوئی ان سے کام نہ لے، یہ تو وہ ہے جن کی ہم خدمت کریں، یہ ہماری خدمت کیسے کریں گے. تو کوئی ان سے کام نہ لے، اور جو ان سے طے ہوا تھا وہ ان کو بطور نذرانہ پیش کر دیا جائے. تو یوں نذرانہ دیا، کوئی کام نہیں لیتا تھا، سب ادب احترام. تو پھر وہ شہزادے جو تھے وہ خود ہی تشریف لے گئے، تو کام لیتے نہیں اور مجھے تو وہ بھی ان کو یوں ہوتا ہوگا بغیر کام کے لوں کیسے. بہرحال یہ کہ سیدوں کا ادب اعلیٰ حضرت کمال کہ اگر وہ حد بھی جاری کرے قاضی سید کو کسی تو یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، میں اسے دھو رہا ہوں. حضور سیدی غوث اعظم، یہ سید صاحبان سن کر ان کا 12 سیر خون بڑھ رہا ہوگا تو 12 ماہ کا وہاں لکھوا دیں دارالسنہ پر. سید دین کی خدمت کرے گا تو اس سے بھی تو ان کو ڈبل دینا چاہیے، 25 ماہ 12 ماہ اور 1 ماہ اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی نا نسبت سے، تو 25 ماہ سب لکھوا دو یار. شہزادو آپ کے نانا جان کی دین کی خدمت کے لیے 25 ماہ دارالسنہ پر لکھوا دو یار. ماں باپ کو اعتماد میں لے کر، بال بچوں کی ترکیب دیکھ کر، کوئی اور کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو.
ऐसे वो खुश तभी मैं बोल रहा हूँ, करना तो है यार, तो इस्लामी भाई काम तो कर ही रहे ना। 12 माह वाले कितने बैठे हुए होंगे यहाँ। हाँ भाई, कोई है 12 माह वाला? ये 12 माह राय खुदा में देने वाले देखो कुछ नजर आ रहे हैं ना, माशाअल्लाह। कुछ आगे पीछे निकल गए होंगे तो यूं माशाअल्लाह गालिबन सैकड़ों आए हुए हैं जिन्होंने 12 माह का सफर इख्तियार किया हुआ। इनका सफर जारी है। तो कई ऐसे जो कर चुके हैं, कई ऐसे के भाई कुछ अरसे के बाद करेंगे। तो सैयदों को डबल 25 माह इंशाअल्लाह। जो 12 माह वाले सैयद हैं वो भी डबल करवा लें। भाई एक माह वो इजाफी करना, वो 24 नंबर थोड़ा यूं पता नहीं है कुछ, तो मजा नहीं आता। तो 25 नंबर आला हजरत वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, आजिज़ी ये है कि बंदा जिससे मिले उसको अपने आप से बेहतर जाने और ये सोचे कि हो सकता है इस शख्स का अल्लाह पाक के यहाँ मर्तबा मुझसे ज़्यादा हो। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हम दाखिल होते हैं। अमीर अहले सुन्नत तौबा भी कराते हैं बैत कराने से पहले। वो इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब तक किसी के मुरीद नहीं, मुरीद हो जाएं। और अगर आप किसी सिलसिले से बैत हैं, अमीर सुन्नत के सिलसिले की बरकतें पाना चाहते हैं, तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहब भी आपके पीर साहब रहेंगे। अमीर सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी होगा। मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन में जो आपसे मुरीद होना चाहते हैं, इनको अपने मुरीदों में दाखिल फरमा दें। परिंदे को डंडे के से मार के भगाना तो नहीं चाहिए। अब इसमें सवाल कर, सवाल सवाल करिए। मतलब परिंदा कबूतर को डंडे से मार के भगा सकते हैं? बोल दो जोर से। अगर यार कोई परिंदा, कबूतर, चील या कोई हो तो अगर हम उसे डंडे से भगा के मार सके। मुझे भी पूछ रही थी, मैंने कहा ये अच्छा लगा सवाल कि परिंदे को डंडे से मार के भगा सकते हैं। तो डंडा मारेंगे तो परिंदा तो हो सकता है मर जाए। पूछ रहे गुनाह मिलेगा? अभी ये घबरा गई हैं तो ज़रा परिंदे को डंडा मारेंगे तो हो सकता है मर जाए, और शिश करके उड़ाएंगे तो नहीं मरेगा, है ना। तो अगर परिंदे को उड़ाना है, तकलीफ है उसकी वजह से कि वो बीट कर देगा वगैरह, तो इसको कोई कपड़े से और यूं करके आवाज निकाल के उड़ा दिया जाए कपड़े से, उसको मारा ना जाए। मारेंगे तो बेचारा ना मर सकता है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी राजावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा।
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुआ इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब। गुनाहों की नुहूसत बढ़ रही है दम बदम मौला, गुनाहों की नुहूसत बढ़ रही है दम बदम मौला। मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला। मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला। गुनाहों की नुहूसत बढ़ रही है दम बदम मौला। मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला। कमर तोड़ी है इसियां ने, दबाया नफ्सु शैतान ने। कमर तोड़ी है इसियां ने, दबाया नफ्सु शैतान ने। न करना हश्र में रुसवा मेरा रखना भरम मौला। न करना हश्र में रुसवा मेरा रखना भरम मौला। गुनाहों ने मुझे हाय कहीं का भी नहीं छोड़ा। गुनाहों ने मुझे हाय कहीं का भी नहीं छोड़ा। करम हो अज़ तुफ़ैले सय्यिदे अरबो अजम मौला। अंधेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती। अंधेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती। गुनाहों की खुदाया दते फरमा करम मौला। गुनाह करते
सदा राज़ी नहीं है ताबे नाराज़ी तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है ताबे नाराज़ी तू ना खुश से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साइल हो महे रमज़ान के सदक़े में बर्बादे करो मौला महे रमज़ान के सदक़े में बर्बादे करम मौला करम फरमा करम मौला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे फजल करम से आज 17वां रोज़ा है। ऐ अल्लाह पाक, असहाब बद्र की भी याद है, बीबी आयशा सिद्दीक़ा की भी याद है, बीबी रुक़ैया की भी याद है, इनकी आज यौम उर्स है। ऐ अल्लाह पाक, इन असहाब और सहाबियात का सदका हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह, शरह मग़फ़िरत है, अब तो ये भी रुख़सत की तरफ बढ़ रहा है। ऐ अल्लाह पाक, हम नहीं जानते हमारी मग़फ़िरत हुई या ना हुई। ऐ अल्लाह, तमाम मग़फ़िरत याफ्तगान का सदका हमें भी बख्श दे और हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। मग़फ़िरत का तुझे से दर से न खाली मुझको गुनहगार की इल्तिजा है, मुझ गुनहगार की इल्तिजा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, उम्र बदिया में सारी गुजारी, हाय फिर भी नहीं शर्म सारी, बख्श महबूब का सिता है, बख्श महबूब का सिता है। या खुदा तुझसे या अल्लाह पाक, न जाने कैसे कैसे मरीज इस वक्त हमारे साथ दुआ में शरीक होंगे।
اے اللہ پاک حاضرین ناظرین کے اندر جو بیمار ہیں سب کو صحت دے، شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کی مہلک بیماریاں ہوں تو جڑ سے اکھڑ جائیں۔ اے اللہ پاک کینسر کے مریض، ٹی بی کے مریض، پیٹ کا درد، پیٹھ کا درد، گھٹنوں کا درد، پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر ہائی، کسی کا بلڈ پریشر لو، شوگر ہائی، شوگر لو، اور نہ جانے کیسے کیسے امراض ہیں۔ اے اللہ پاک سارے مریضوں پر اپنی رحمت کی خاص نظر کر دے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی دعا میں شریک ہیں نہیں ہیں، سارے مسلمانوں پر، ساری امت پر اپنا فضل و کرم فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے، جن پر قرضوں کا بار ہے اتر جائے۔ اے اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں۔ الہ العالمین جو رنجیدہ ہیں انہیں خوشیاں نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا ہو جائیں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے۔ جو بیٹیاں چاہیں انہیں بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں انہیں بیٹے ملیں۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ اے اللہ پاک جن کے عزیز و رشتہ دار ادھر ادھر کہیں دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی رابطے نہیں ہیں، بیچاروں کے رنج و غم ان کے خاندان والوں کے دور ہو جائیں، کوئی خوشیوں کی خبریں آ جائیں۔ اے اللہ پاک جن کو بے قصور بند کر دیا گیا ان کو رہائی ملے، مظلوم قیدی آزاد ہوں، جن پر جھوٹے کیس بن گئے ختم ہو جائیں۔ اے اللہ پاک سب پر فضل و کرم فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا۔ الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو اسلامی پردہ نصیب فرما، شرم و حیا کی دولت نصیب فرما، بے حیائی کا دور ختم ہو، فحاشی عریانی دم توڑ جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں اور مسجدیں آباد ہوں، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، سنتوں کی دھوم مچ جائے۔ فیشن جو سنتیں مٹانے والے ہیں ان فیشنوں کو اے اللہ پاک مسلمانوں سے دور فرما دے۔ مسلمان تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور باعمل مسلمان ہو جائیں، سنتوں کے پابند ہو جائیں، عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء کرام بن جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے 17 روزے پورے ہوئے. اے اللہ پاک 18ویں رات آئی، مغفرت کا اشرا رخصت کی طرف بڑھ رہا ہے، رحمت کا اشرا پہلے ہی گزر چکا. اے اللہ پاک ان قریب ماہ رمضان پہ ہم سے جدا ہو جائے گا. اے اللہ پاک یہ ماہ رمضان ہمیں بخشوائے بغیر نہ جائے، ہماری مغفرت کروائے بغیر نہ جائے. اے اللہ پاک جن کو بخش دیا ان کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، بے حساب مغفرت فرما دے. ارے اللہ جنت الفردوس میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. جب تک دنیا میں زندہ رہنا مقدر ہے اے اللہ صرف اپنے در کا محتاج رکھ، غیروں کی محتاجی سے بچا. الہ العالمین حلال روزی بقدر کفایت عطا فرما. اے اللہ پاک بڑی بڑی پریشانیاں دور رہیں، ہمیں نیکیوں کی خوشیاں ملیں، راحتیں ملیں، راحتیں پہنچانے کا جذبہ ملے، ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سکون ملے. اے اللہ پاک ہم لوگوں کو رنجیدہ نہ کریں، خوشیاں بانٹنے والے بنیں. اے اللہ پاک ہم اچھے مسلمان بن کر جئیں، نیک بندے بن کر جئیں. اے اللہ پاک تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے سارے بیمار شفا یاب ہو جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد ملے. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.